السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 192 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الصافات آیت 101 ٹو اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو عرب میں سرخ اونٹ بہت بیش قیمتی مانے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے کسی کے ذریعے سے تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی ایک اونٹ نہیں، دو اونٹ نہیں، کئی ان گنت اونٹوں سے وہ بہتر ہے جو اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے۔ سرخ اونٹ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جاتے تو وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایک کو ہدایت مل جائے تو وہ کیا ہے، کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم حاصل کرنے والوں کی بہت فضیلت ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے پھر وہ اوروں کو علم پہنچاتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے راستے پہ استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین کو اور ہم سب کی اولادوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاس میں آخرت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 101 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔ یہ آیت 100 اور آیت 99، 100 اور 101 دیکھ لیں ایک بار پھر سے، تاکہ یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا کر۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اپنی عمر کو پہنچا تو اس کے ساتھ وہ چلے پھرے، تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو اور تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام خود اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ اب تو بتا پھر تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں نے تسلیم کر لی اور باپ نے بیٹے کی پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ خلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے لیے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا۔ تو آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 113 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ خاص کر کے اس واقعے کا ذکر ہے جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ واقعہ تفصیل سے دراصل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے سرزمین شام جہاں پہ وہ رہتے تھے نا، اپنے والدین کے ساتھ میں اور اپنی قوم کے ساتھ میں، اور جب وہاں سے انہوں نے ہجرت کر لی اور شام کی مقدس سرزمین میں پہنچے، اور انہوں نے اس کے بعد وہاں پہ دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک لڑکا عطا فرما۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ماں اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آب زمزم مہیا کر دیا اور قبیلہ جرہم کو لا کر بسا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بذریعہ وحی حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے چہیتے بیٹے کی قربانی کریں۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے سے بیان کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا، تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف چل پڑے اور جمرات کی جگہ پہنچ کر انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مینڈھا کھڑا ہوا تھا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجئے اور مینڈھے کو ذبح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے اور کمال طاعت اور عظیم ترین صبر و ثبات کی دلیل پیش کر دی ہے۔ اب آپ بیٹے کو ذبح نہ کیجیے، ہم احسان اور عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہی وہ کھلی سری آزمائش ہے جس کے ذریعے سے مخلص اور غیر مخلص کا امتحان ہوتا ہے، امتیاز ہوتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 2 مرتبہ بہت بڑی آزمائش کی۔ ایک جب بڑی آزمائش تھی، جب ان کے لیے بڑا سا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا تھا اور ان کو اس میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور پھر دوسری آزمائش یہ تھی کہ خواب میں ان کو دکھایا گیا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہی الہی کے ہی ایک اشارہ ہوتے ہیں، تو ان کو جو خواب دکھایا جاتا ہے ان کو وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، تو اسی لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ ایک حدیث ملتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا، یعنی کہ یہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تو مقام صعی پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس پر سبقت لے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے، تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری، تو وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی بیچ والا جو جمرہ ہے، وہاں پر ان کے سامنے وہ آیا، تو انہوں نے اسے پھر سے 7 کنکریاں ماری اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیص پہن رکھی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، میرے پاس اس قمیص کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں آپ مجھے کفنا سکے، اس لیے آپ اس کو اتار دیجئے تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکے۔ بہرحال وہ قمیص اتارنے کا ارادہ ہی فرما ہی رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز دی گئی، اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سورہ صفات آیت 105 104، کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے تھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 2711 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں کہ کس قدر اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی چاہت میں ہر چیز کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی چہیتے بیٹے کی بھی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ سچے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا دنیا میں بھی نام بلند کیا اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کا نام بہت زیادہ بلند کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کا ہر عمل اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کے رکن میں سے ایک رکن بنا دیا۔ اتنا بڑا درجات کی بلندی، قیامت تک کی یہ رکن ایسے ہی چلتا رہے گا۔ حج کے ارکان میں سے ارکان ہے ایک، جب یہاں پہ جمرات ہیں، 3 پلرز ہیں اور وہاں پر 7 کنکڑیاں
लगाई जाती हैं, मारी जाती हैं। हर हाजी उसके लिए जाता है और तब तक ये काम नहीं पूरा होता जब तक कि ये जमरात पे कंकड़ियाँ नहीं मारते, जब तक कि हज नहीं पूरा होता। ये एक हज का रुक्न है और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल था। आप देखें कि जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक ताला के लिए अपनी सब चीज़ कुर्बानी देता है ना, तो अल्लाह ताला ज़रूर उसकी क्या है, कदरदानी करने वाले हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं आयत नंबर 107 में, और हमने उसका ज़िक्र खैर पिछले लोगों में बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे आयत 109 में, हम नेककारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे बदले दिए और इसी तरह अल्लाह तबारक ताला कोई भी नेककार हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम या कोई भी नेककार इंसान, तो अल्लाह तबारक ताला हर उस शख्स को उसके किए का बदला ज़रूर देंगे। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, यानी हमारा दस्तूर है कि हम नेककारों को ऐसे मुश्किल हुक्म करके आज़माते हैं, फिर उन्हें साबित कदम भी रखते हैं। जब वो उस आज़माइश में पूरे उतरते हैं तो उनके दर्जात बुलंद करते हैं और जिस आज़माइश में हम उन्हें डालते हैं, उससे निकलवा भी देते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की आज़माइश में डाला और वहाँ से सलामत निकाला भी और उनका दर्जा भी बुलंद किया। इसी तरह बेटे की कुर्बानी की आज़माइश में बेटे को बचा लिया और दर्जात भी बुलंद कर दिए गए। लेकिन आज़माइश बहुत बड़ी थी। कोई भी बाप या माँ अपने बच्चे को इस तरह से कुर्बान करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका जो है ना बेहतरीन बदला दिया। आयत देखिए, आयत नंबर है 111 है। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। आयत नंबर 112 और 13 देखिए 100। हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम नबी की बशारत दी जो साले लोगों में से होगा और हमने इब्राहीम व इसहाक पर बरकतें नाजिल की। इन दोनों की औलादों में से कुछ तो नेकबख्त हैं और कुछ अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाले हैं। आयत 114, यकीनन हमने मूसा और हारून पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो आयत नंबर 114 से आयत नंबर 122 तक की मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। आयत देखिए, आयत नंबर 115 है। और उन्हें और उनकी कौम को बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दी और उनकी मदद करके उन्हीं को गालिब कर दिया और हमने उन्हें वाज़ेह और रोशन किताब दी। आयत 117, आयत देखिए, आयत नंबर 117 और 118 है। और हमने उन्हें वाज़ेह और रोशन किताब दी और उन्हें सीधे रास्ते पर कायम रखा और हमने उन दोनों के लिए पीछे आने वालों में ये बात बाकी रखी कि मूसा और हारून पर सलाम हो और हमने नेक लोगों को इसी तरह बदले दिए करते हैं। यकीनन ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। अब यहाँ से इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 123 से आयत नंबर 132 तक। आइए देखिए, आयत नंबर 123। बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह ताला से डरते नहीं? क्या तुम बाल नामी बुत से दुआएं करते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, जो अल्लाह ताला तुम्हारा और तुम्हारे अगले तमाम बाप दादाओं का पालनहार है? लेकिन कौम ने उन्हें झुटला दिया, बस वो अजाबों में हाजिर किए जाएंगे, सिवाय अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछले लोगों में बाकी रखा कि इलियास पर सलाम हो, हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं, बेशक वो हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। तो दरअसल यहाँ पर इलियास अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में तज़किरा हो रहा है और इलियास अलैहिस्सलाम 5वां जो वाक़या है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का है, जिनका नाम बनी इसराइल की किताबों में इलिया आया है। इलिया के नाम से इनकी किताबों में नाम है। उनका ज़माना
یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے شہر بعلبیک اور اس کے آس پاس رہنے والے بنی اسرائیل کے لیے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب ان میں مورتیوں کی پوجا کا ایک بہت بڑا جو جرم ہے وہ پیدا ہو گیا۔ لوگ جو ہیں لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا اور بال نامی جو ایک بت ہے اس کی عبادت کرنے لگے، اور ہر قسم کی وہ نظر نیاز اور قربانی اسی بال نامی بت کے نام سے وہ کرتے تھے، اور توریت کے احکام کو پس پشت بھی ڈال دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں کہ اس کے بجائے تم مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، مورتیوں کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھولے بھالے ہو گئے کہ اپنے بڑے جو مورتی ہے بال کی اس کی تم عبادت کرتے ہو اور اللہ کو بھلا بیٹھے ہو جو تمہارے اور تمہارے پچھلے باپ دادا سب کا رب ہے؟ لیکن ان پر اس تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی جو قوم ہے انہوں نے اللہ کے ماننے کا اقرار ہی نہیں کیا، اور کفر کی حالت میں ہی وہ کیا ہے دراصل مر بھی گئے۔ تو ان کی قوم نے اللہ یعنی توحید پر وہ نہیں آئے، شرک میں مبتلا رہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی کفر کی حالت میں وہ مر گئے۔ تو انجام کار ان کا کیا ہوا؟ جہنم ہوا، سوائے چند لوگ کے جو نیک لوگ تھے جنہیں ایمان کی دولت ملی اور ایمان کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ الیاس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 133۔ آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 148 میں دو انبیاء کا ذکر ہے۔ پہلا ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا واقعے کا ہے، پھر یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 133 ہے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے متعلقین سب کو نجات دی، سوائے اس بڑھیا کے، یعنی کہ جو ان کی وائف تھی، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی۔ پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، اور تم سب تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، یعنی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ صبح شام تو تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، تو تم کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 138۔ بتحقیق یونس علیہ السلام بھی نبیوں میں سے تھے۔ جب بھاگ پہنچا بھری کشتی میں، پھر قرہ اندازی ہوئی، یہ مغلوب ہو گئے، پھر تو اس سے مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ آیت 143۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مردے زندہ کیے جانے کے دن تک کی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھا۔ آیت 146 دیکھیں، اور اس پر سایہ کرنے والے کدو کی قسم کا ایک درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ تو یہاں سے یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ یونس علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں عراق کے شہر نینوا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس زمانے میں نینوا ایک بڑا شہر تھا جہاں 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، جنہیں آشوری جو ایک قوم تھی انہوں نے قید کر کے وہ لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر فلسطین سے نینوا بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں عذاب کی دھمکی دی، اور جب عذاب آنے میں دیر ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر، تنگ دل ہو کر شہر سے نکل کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ جب بندرگاہ پہنچے تو وہاں ایک کشتی روانہ ہوئی اور اسی پر وہ سوار ہو گئے، جو کہ اس کا وزن زیادہ تھا، اس لیے سمندر میں جا کر وہ ٹھہر گئی۔ ناؤ والے نے کہا کہ کشتی کا وزن بہت زیادہ ہے، وزن کم کرنا پڑے گا۔ سب کچھ سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جب سب سامان ڈال دیا گیا پھر لوگ بچے، پھر بھی کشتی ڈوبی جا رہی تھی،
تو پھر قرہ اندازی کی گئی کہ اب لوگوں کو ڈالنا ہے سمندر میں. 3 بار قرہ اندازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ناؤ والوں نے ڈال دیا یونس علیہ السلام کو سمندر میں، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں خود یونس علیہ السلام ہی سمندر میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک بڑی مچھلی نے آ کر نگل لیا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کے پاس سے چلے گئے تھے. اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کیا. آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 143 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو مردہ زندہ کیے جانے کے دن تک کی وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اس آزمائش میں سب سے پہلے جو ہے پہلے وہ کثرت سے کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس تسبیح اور تحلیل کا ذکر اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور انہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا بھی حکم دیا. اور یہ تسبیح وہ پہلے بھی پڑھتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کو پڑھا، جس کی برکت سے مچھلی نے اللہ کے حکم سے اسے یعنی کہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر لا کر ڈال دیا، ورنہ وہ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے نبی اور اتنے لوگوں کی ہدایت کے وہ ذریعہ بنے، چھوٹی سی ایک غلطی کہ بغیر اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے تھے اور ان کی کوئی خطا نہیں تھی اور کوئی ان کی غلطی نہیں تھی. اللہ نے کتنی بڑی سزا دی ہے نا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، اور اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتے، اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، تو قیامت کے دن تک کی وہ اس میں پڑے رہتے. تو کبھی بھی اپنے اچھے اچھے اعمال پر یا اچھے کوئی کام پر یا نیکی کے کام پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ کیا معلوم ہے کوئی ایک چھوٹی سی غلطی، ایک معمولی سی غلطی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، ہے نا. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہماری ہر معمولی سے معمولی اور چھوٹی بڑی غلطی سے اللہ آپ درگزر فرمائیے اور آپ کی نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کو بچائیے، آمین یا رب العالمین. تو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کیا تھے، بیمار ہو گئے تھے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں یا انسان ہیں، سب کے جو لیور ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں، تیزابیت ہوتی ہے نا. تو مچھلی کے پیٹ میں بھی کیا تھی، تیزابیت تھی، جس کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی اسکنس جو تھی سب خراب ہو گئی تھی اور وہ بیمار ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ سامان کیا کہ وہاں فوراً جہاں پر ایک کنارے پر وہ مچھلی نے اگل دیا تھا نا یونس علیہ السلام کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر فوراً ایک درخت اگا دیا جس کے پتے نے ان کے اوپر سایہ کیا اور انہیں دھوپ اور مکھی وغیرہ سے بچا لیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو بھی مسخر کر دیا جو صبح سے شام انہیں دودھ پلانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس واپس گئے. تو دیکھا کہ وہاں سب کے سب کیا ہے، مسلمان ہو چکے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ انہوں نے جب توبہ کر لی تھی نا یونس علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر آتا ہوا عذاب کو ٹال دیا تھا. آیت دیکھیے، آیت نمبر 144 ہے. تو مردے زندہ کیے جانے کے دن تک وہ اسی کے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، پس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھا، اور اس پر سایہ کرنے والے کدو کی قسم کی ایک درخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 149. آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 160 تک کی مشرکوں کا کہنا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے. ان سے پوچھئے تو صحیح، کیا تیرے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ آیت 150. یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟
یعنی کہ یہ اس بات کو کیسے جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہے نا مؤنث ہے یعنی کہ فیمیل ہے، کیا معلوم میل ہو؟ تو تم کیسے پتہ تم کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 151، آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، یقیناً یہ صرف جھوٹے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے ہو پھرتے ہو؟ آیت 155 ہے، کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ آیت 157 ہے، ان لوگوں نے تو نہ تو اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے بیچ بھی رشتہ داری ٹھہرا دی، اور حالانکہ خود جنات یقین رکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے لوگ عذابوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آیت 159 اور 60 ہے، جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ آیت 161، یقین مانو تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے ہیں سوائے اس کے دوزخی ہی کے۔ آیت 161 سے آیت نمبر 170 تک کی مشرکوں کا انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 162، سوائے اس کے دوزخی ہی ہیں۔ فرشتوں کا قول ہے، ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہاں کرتے ہیں۔ آیت 168 دیکھیں کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کے واقعات ہوتے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے، پس اب ان قریب جان لیں گے۔ آیت 171 سے آیت 179، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہمیشہ غالب رہے گا، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 171، البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لشکر کون سا ہے؟ دراصل یہ جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور جو بھی ان کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آیت 172، کہ وہ ہی مظفر اور منصور ہوں گے، اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب تو کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لے۔ آیت 175 ہے، اور انہیں دیکھتا رہے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے، کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدانوں میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آیت 178، تو کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دے۔ آیت 179، اور دیکھتا رہے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 180 اور 181 اور 182، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبروں پر سلام کا تذکرہ ہے۔ پاک ہے تیرا رب جو بڑی ہی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہو، اور سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔